الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يؤرثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ جو رحمت والا ہے وہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ نجات و جہنم سے خلاصی کا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اور لطف و انعام سے یہ مبارک مہینہ ہم کو عطا فرمایا ہے اور اس میں ہم زندہ ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، اس لیے کہ زندگی کی ڈوری اللہ کے ہاتھ میں ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ میں زندگی کا مالک ہوں، یہ اس کا دھوکہ ہے. آدمی اپنی زندگی کا مالک نہیں، زندگی کا مالک اللہ ہے. اگر انسان اپنی زندگی کا مالک ہوتا اور اسے اختیار ہوتا تو بزرگوں، دوستوں، آدمی کبھی مرتا نہیں اور کبھی موت کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ خود وہ مالک ہوتا. تو ہماری زندگی کا مالک اللہ ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. یہ زندگی ہماری اپنے اختیار میں نہیں ہے اور یہ وقت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. سب کا خالق و مالک اللہ ہے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس لیے کہ تاکہ ہم بندوں کو معاف فرما دیں اور بندوں کو جنت عطا فرمائیں اور بندوں کی روزیوں میں برکت عطا فرمائیں اور بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں. اس لیے حکم ہے بزرگوں، دوستو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے توبہ کرو اور سچی پکی توبہ کرو. توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. کب توبہ کرو گے؟ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی
توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی تو کون سا مہینہ آئے گا جس میں آدمی اللہ سے توبہ مانگے اور اللہ سے روئے گا اور دھوئے گا؟ بزرگوں، دوستو، یہ توبہ ایسا ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم اور رحیم ہے، 100 کے قاتل کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا اللہ نے اسے بھی معاف فرما دیا، لیکن کب؟ جب وہ توبے کی طرف چلا، معافی کی طرف چلا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، مثالوں سے ذرا بات سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے موبائل کے اندر ہم اور آپ میسج ڈیلیٹ کرتے ہیں، بے ڈیلیٹ کر دو، اسے ختم کر دو۔ فرمایا توبہ کرنے سے گناہ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بزرگوں، دوستو، توبہ جو ہے یہ گناہوں اور برائیوں کو توبہ کھا جاتا ہے، اور غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ غیبت نیکیوں کو اور بھلائیوں کو غیبت کھا جاتی ہے، لیکن توبہ یہ گناہوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے حکم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ غور فرمائیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام سے دنیا کو آباد فرمایا۔ آدم اور حوا علیہ السلام سے اللہ نے دنیا کو آباد فرمایا، اور آباد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ ایک ایک بعد دیگرے نبی آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ بزرگوں، دوستو، نبی اور رسول اور پیغمبر کا دنیا میں آنا کس لیے ہوتا تھا؟ فرمایا وہ اس لیے ہوتا تھا کہ چونکہ اللہ کی ذات غیب میں ہے، دنیا میں اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، اس لیے اللہ کے تعارف کے لیے اور اللہ کی پہچان کے لیے انبیاء دنیا میں تشریف لاتے تھے۔ دنیا کے بسنے والے انسان اللہ کو پہچان جائیں، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے انعامات کو، اور اللہ رب العزت کی کبریائی کو پہچان جائیں، اس لیے انبیاء تشریف لاتے تھے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ اللہ رب العزت نے جو دین عطا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ سن لو، اپنے اسلام کو پیش کر دیا ہے۔ دیکھو، اسلام سے ہٹنا مت، اسلام کو چھوڑنا مت، اور اسلام سے کٹنا مت، اور اسلام میں اپنی ذلت مت سمجھنا، اور اسلامی معاشرے کو اپنانا، اسلامی معاشرے سے نفرت مت کرنا، ورنہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرمائیں گے۔ جو اسلام سے ہٹ کر چلے گا، جو اسلام سے کٹ کر چلے گا، اللہ رب العزت اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے نبیوں نے دعوت دی کہ بزرگوں، دوستو، اور چل کر اپنی قوموں کو بتایا اپنے زمانے میں کہ لوگوں سن لو، ہماری اور سارے انسانوں کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی۔ عربی ہو، عجمی ہو، مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، شمال کا رہنے والا ہو، جنوب کا رہنے والا ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، مالک ہو، مزدور ہو، صدر ہو، وزیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا ہو، ان پڑھ ہو، تاجر ہو، بزرگوں، دوستو، کاشتکار ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اور بزرگوں، دوستو، وہ صحت مند ہو یا مریض ہو، معذور ہو یا مجبور ہو، سب کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی۔ یہ دین اللہ نے کامیاب ہونے کے لیے دیا ہے، دین بھی دیا، دین کی محنت بھی دی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، دین کو چھوڑ کر کبھی کوئی سکون نہیں حاصل کر سکتا، یاد رکھیں، کسے باشد، میں ہوں یا آپ ہوں۔ دین کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر، روزے کو چھوڑ کر، ذکر و تلاوت کو چھوڑ کر، اللہ کی یاد کو چھوڑ کر، بزرگوں، دوستو،
غفلت میں سکون نہیں ملتا، سستی میں سکون نہیں ملتا، نافرمانی میں سکون نہیں ملتا، بزرگوں دوستوں بے دینی پہ سکون نہیں ملتا۔ سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو، احکامات الہیہ کو عطا فرمایا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ عطا فرمایا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد سے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان آ جاتا ہے فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ چلو دروازہ کھل گیا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ تو میں ہوں، میں خود ہوں، میری ذات ہے۔ بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے، پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ بزرگوں دوستو ہم اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کے ساتھ ہمارا روزہ گزر رہا ہو۔ آنکھ کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ غلط نہ دیکھے، اور زبان کا بھی روزہ ہے کہ زبان سے کوئی غلط بات نہ کہے، کان کا بھی روزہ ہے کوئی غلط بات نہ سنے۔ ایسا نہ ہو کہ بزرگوں دوستوں وقت کاٹنے کے لیے اور ٹائم پاس کے لیے بیٹھ گیا، آدمی گانا سن رہا ہے۔ فرمایا ہاتھ پیر کا روزہ ہے، غلط جگہ چل کے نہ جاوے، غلط چیز کو نہ پکڑے۔ بزرگوں دوستو شاعر مشرق بزرگوں دوستو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار میں یوں کہا ہے کہ زباں سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگوں دوستو کہ ہماری زندگی کا روح کدھر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں دوستو انبیاء آتے رہے جاتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بزرگوں دوستو کیا ہوا کہ نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کتنے دنوں تک؟ علماء نے لکھا ہے 650 برس تک۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک بیچ کا جو زمانہ گزرا ہے وہ کتنا گزرا؟ 650 برس کا علماء نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر، 650 برس کا زمانہ جو ہے یہ ایسا گزرا کہ نبی نہیں آئے، تو ظاہر سی بات ہے محنت بند ہو گئی۔ جب زمین کی محنت بند ہو جاتی ہے تو زمین پرتی ہو جاتی ہے اور زمین سخت ہو جاتی ہے اور اس میں سانپ اور بچھو اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اور جب انسانوں کے دلوں پہ محنت بند ہو گئی تو انسان کے دلوں میں کتنی سختی آ جائے گی اور کتنی قساوت آ جائے گی اور انسانوں میں کتنا بگاڑ اور فساد آ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے 650 برس نبی نہیں آئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو پتہ چلا لوگ خدا کو بھول گئے، لوگوں میں غفلت آ گئی، دنیا طلبی آ گئی، آخرت سے غافل ہو گئے اور سونے چاندی کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہوتا تھا کمزوروں پہ ظلم کرتا تھا، محنت بند ہو گئی۔ بزرگوں دوستو یوں کہتے ہیں شراب عام ہو گئی، شراب اتنی عام ہو گئی 360 قسم کی شرابیں، دوست کے ساتھ الگ، بیوی کے ساتھ الگ، مہمان کے ساتھ الگ، مجمع میں الگ، انفرادی الگ، 360 قسم کی شرابیں۔ سب سے بڑا چودھری اور سب سے بڑا پٹیل اور سب سے بڑا سردار وہ سمجھا جاتا تھا جس کے گھر پرانی شراب ہو۔ اب اور فرمائیں، زندہ لڑکیوں کو دفن کرنے لگے۔ میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، زندہ لڑکیوں کو دفن کرنے لگے۔ مکے میں آپ جائیے، جن لوگوں نے حج کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ مکرمہ میں وہ جگہ لوگ بتلاتے ہیں کہ یہاں زندہ لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا اور درگور کیا جاتا تھا۔ اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، مت مارو، مت دفناؤ، خشیۃ املاق، کھلانے پلانے کے ڈر سے، نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ کبیرہ، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، تمہارا قتل کرنا یہ بہت بڑی بھول ہے، رزاق میں ہوں۔ تو دیکھنے میں ہم نے سلسلہ لگایا ہے کہ باپ مالک ہے، باپ کے ذریعے اللہ روزی دے رہا ہے، روزی دینے والا تو اللہ، روزی دینے والا اللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، تو محنت جب بند ہو جاتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا
ہمارے ایک استاد دارالعلوم دیوبند کے اندر وہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو مثال دینے سے بات سمجھ میں آتی ہے، تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال دینے سے بات کے سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ سو مثال دی، فرمایا ایک مکتب کے اندر، ایک مدرسے کے اندر، ایک اسکول کے اندر 10-5 منٹ کے لیے اگر استاد غائب ہو جائے اور جو ہے حافظ صاحب مولوی صاحب غائب ہو جائیں، اور غائب ہونے کا مطلب کسی ضرورت سے چلے جائیں، 10 منٹ کے لیے کہیں چلے گئے اور 10 منٹ کے بعد آئے تو وہ 25-30 بچے جو درسگاہ میں اور کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا شکایتوں کا انبار ہو جاتا۔ کوئی بچہ کہہ رہا اس نے میری کاپی پھاڑ دی، کوئی بچہ کہہ رہا اس نے میرا قلم لے لیا، کوئی بچہ کہتا اس نے پیسے چھین لیے، کوئی کہتا اس نے مجھے گالی دی، کوئی کہتا ہے اس نے مجھے مارا ہے، طرح طرح کی شکایتوں کے انبار 10 منٹ کی غیر حاضری میں۔ تو کیا خیال ہے کہ جو ہے 650 برس نبی نہیں آئے تو دنیا میں کتنا بگاڑ آیا ہوگا؟ جی محنت بند ہو گئی تو کتنا بگاڑ آیا؟ 650 برس کا زمانہ گزرا۔ تاریخوں میں لکھا ہے زنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا، زنا کر کے کتبے پر لکھ کر اس کی کیفیت حرم شریف میں لے جا کے لٹکاتے تھے، فلاں کے ساتھ میں نے اس طرح زنا کیا ہے، لوگ کتبے کو پڑھیں۔ کہاں؟ بیت اللہ شریف۔ آپ علماء سے پوچھئے، ایک غریب کو پکڑتے تھے، درخت میں باندھ دیتے تھے، دونوں ہاتھ باندھ دیا، دونوں پیر باندھ دیا، اور وہ تیر اندازی جو ہے وہ نشانہ بازی سیکھتے تھے۔ مکے والے کہتے تھے مارو اس کی داہنی آنکھ میں، اگر تیر لگ گئی تو تمہارا نشانہ اچھا ہے، اور مارو اس کی بائیں آنکھ میں، اگر تیر اس کی بائیں آنکھ میں لگ گئی تو نشانہ اچھا ہے، اور مارو اس کو ناف میں، پیٹ میں، بیچ میں، اگر تیر لگ گئی تو نشانہ اچھا ہے۔ ایسے ہی ہتھیلی میں، ہاتھ میں، پاور میں، پیشانی میں، وہ غریب تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا تھا۔ یہاں بزرگ دوستو ان کو نشانہ بازی سوجھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محنت بند ہو گئی، انسانیت کی فہرست سے نکل کر حیوانوں کی فہرست میں داخل ہو گئے۔ دیکھنے میں شکل میں انسان ہے، ورنہ بھیڑیا ہو چکے تھے، چیتے کی صفت ہو چکی تھی، سانپ بچھو کی صفت ہو چکی تھی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بزرگ دوستو آج کے زمانے میں لوگوں نے ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، اور پانی کے جہازوں میں بیٹھ کر مچھلیوں کی طرح پانی میں تیرنا سیکھ لیا، لیکن اس روئے زمین پر انسان بن کے زندگی گزارنا نہیں سیکھا۔ انسان بننے کے لیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، دین کی محنت لے کر آئے، انسانیت آ جائے اس کے لیے ایک محنت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ استاد غائب ہو جائے تو اتنی شکایتیں، نبی چلے گئے اور 650 برس نہیں آئے تو کتنا بگاڑ عام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، کرم فرمایا۔ بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی امام الانبیاء اور سید الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے مبعوث فرمایا، کام شروع فرمایا، دعوت کی محنت شروع فرمائی، تعلیم دی جا رہی مسجد نبوی میں، اصحاب صفہ کو سکھایا جا رہا ہے، عبادت بھی بتائی جا رہی ہے، اور علم بھی دیا جا رہا ہے، چل پھر کے دعوت بھی دی جا رہی ہے، اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ایک ایک کی خوشامد کی جا رہی ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، سب جنت میں جانے والے بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی بعثت معلما، اللہ نے مجھ کو معلم بنا کے بھیجا۔ اخلاق پیش فرمایا، لوگوں کو صبر کی تعلیم دی، لوگوں کو شکر کی تعلیم دی، لوگوں کو تقوی کی تعلیم دی، لوگوں کو توکل کی تعلیم دی، لوگوں کو اکرام کی تعلیم دی، لوگوں کو اخلاص کی تعلیم دی، لوگوں کو احسان کی تعلیم دی، لوگوں کو سخاوت بتائی، لوگوں کو ضیافت بتائی، لوگوں کو صداقت بتائی، لوگوں کو صحیح زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا۔ کس نے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اس بتانے میں کیا ہوا، مختصر میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہم کو بھی جو ہے انبیاء کا وارث بنایا ہے، ہم وارثین انبیاء ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمارے ذمہ بھی محنت ہے، ہمارے ذمہ بھی محنت ہے۔ عالم عالم کے لیے ہے، عالم گاؤں کے لیے نہیں ہے، عالم ایک قریے کے لیے نہیں ہے، عالم ایک صوبے کے لیے نہیں ہے، اور عالم ایک ملک کے لیے نہیں ہے۔ موت العالم موت العالم ہے، ایک عالم کی موت عالم کا موت ہوتا ہے، عالم عالم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، ماشاءاللہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارے اکابرین نے، سلف صالحین نے اسی کی فکر کی۔
دارالعلوم دیوبند کے اندر انار کے درخت اور پیڑ کے نیچے سب سے پہلے تعلیم شروع ہوئی. کوئی عمارت نہیں، کوئی تعمیر نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی روم نہیں. اللہ اکبر. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ایک محمود الحسن ہے اور ایک محمود حسن ہے. کہاں انار کے نیچے تعلیم. تعمیر کا وجود نہیں، بلڈنگ کا وجود نہیں، لیکن اخلاص اعلیٰ درجے کا، توکل اعلیٰ درجے کا، خوف خدا اعلیٰ درجے کا، حب اللہ حب رسول اعلیٰ درجے کا، دنیا کی بے رغبتی بے ثباتی اعلیٰ درجے کی. اپنے کو فنا کر دیا. سن 80 میں اجلاس سالہ ہوا دارالعلوم دیوبند کے اندر. 20 سال ادھر ہو گئے اور جو ہے 100 سال پہ ہوا تھا اجلاس سالہ. 100 سال پہ 80 کے اندر، 1980 کے اندر اجلاس سالہ ہوا. 100 سال پہ بزرگوں دوستو، جس میں امام حرم تشریف لائے انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی تھی اور جلسے کا افتتاح قاری عبد الباسط صاحب کے ذریعے ہوا تھا. دنیا کے تمام ملکوں کے جو بادشاہ انہوں نے اپنے پیغامات بھیجے تھے. پڑوس کے جنرل ضیاء نہیں آ سکے، ان کا سفیر اور ان کا جو ہے پیغام لے کے آدمی آیا تھا، پڑھ کے سنایا گیا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، 20 سال ادھر ہو گئے اور 23 سال ادھر ہو گئے. 143 سال، 150 سال ہونے کو ہیں. اللہ تعالیٰ اسی شان سے اور اسی آن بان سے چلا رہا. بتاؤ بھائی، چلا رہا نہیں چلا رہا؟ یہ اخلاص کی برکت ہے، یہ قربانی کی برکت ہے. میں عرض کر رہا تھا بزرگوں دوستو، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، آج ہمارے اور آپ کے اندر بزرگوں دوستو وہ چیزیں، وہ صفات نہیں رہی تو تعلیم تو بزرگوں دوستو کچی ہو گئی، تعمیر پکی ہو گئی. بلڈنگیں زیادہ ہو گئی، طلبہ کم ہو گئے. بلڈنگیں زیادہ ہو گئی، پڑھائی کمزور ہو گئی. وہاں تعمیر رہی ہی نہیں، تعلیم ہی تعلیم ہے. میرے بھائی، صحابہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، فرمایا حدیث شریف کے اندر ہم اور آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، ابرهم قلوبا، وہ دل کے بہت بزرگ دوستوں پاک ہوتے تھے. وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، علم کے بڑے گہرے ہوتے تھے. وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، اور وہ تکلف میں بہت کم ہوتے تھے، تکلف اور تصنع سے وہ پاک ہوتے تھے. البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کی نشانی ہے. سیدھی سادھی ان کی زندگی تھی. حضرت مولانا قاسم نانوتھی رحمت اللہ علیہ چھتے والی مسجد میں بزرگوں دوستو سن 47 کے موقع پہ یہ ہوا، CID پہنچی ان کو پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے. وہاں قاسم نانوتھی رحمت اللہ بنیان پہنے ہوئے، لنگی پہنے ہوئے مسجد میں جھاڑو لگا رہے تھے. ہم جھاڑو دینا شرم کی بات سمجھتے ہیں، سادگی ہے. صحابہ نے سادگی سیکھی تھی. بزرگوں دوستو، ایک کپڑا ہے اسی کو گورنر ہے، ایک کپڑا ہے مہینے میں دھلتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ پھر کڑا ہو جاتا ہے تو اسے رگڑ کر نرم کرتے ہیں اور پھر پہن کے جاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت آپ نے جو گورنر بھیجا ہے وہ تو یہ دن میں ہماری فریاد سنتے ہیں، رات میں نہیں سنتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو یہ پوچھا، بھائی سعید اس کا جواب دو. سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. فرمایا حضرت اس کی وجہ یہ ہے کہ رات دن کو میں نے تقسیم کیے ہیں، دن مخلوق کے لیے، رات خالق کے لیے. دن میں مخلوق کی فریاد سنتا ہوں اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتا دھوتا ہوں. عمر رضی اللہ کہنے لگے اللہ کا فضل ہے میری فراست غلط نہیں ہوئی. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ حمص کے جو گورنر ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے جو بھیجا ہے ان میں ایک بات اور کمی ہے، وہ یہ کمی یہ ہے کہ یہ روزانہ گھر سے دیر سے نکلتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا سعید اس کا جواب دو پوری قوم کو، میں نے گورنر بنا. گورنر کی زندگی دیکھیں، سیدھی سادھی زندگی، سادگی ہے. جو سادگی میں طاقت ہے وہ فیشن میں نہیں ہے، جو سنت میں طاقت ہے وہ فیشن میں نہیں ہے، وہ رواج میں نہیں ہے. جس میں طاقت ہے، جو طاقتور عمل ہے وہی ہم سے چھوٹ گیا، ہماری اولاد سے چھوٹ گیا، ہماری ماں بہنوں سے چھوٹ گیا اور ہم انگریزوں کی نقل اتارنے پہ آ گئے، اس لیے کمزور ہو گئے. ہمارے ذلیل اور رسوا ہونے کی وجہ، ایک بڑی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے ہماری کمبختی کے لیے اور ہماری بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم سنتوں کو کم سمجھیں، سنتوں کو ہم حقیر سمجھیں اور سنتوں کو کم سمجھیں. بزرگوں دوستو ہماری بدبختی کے لیے یہی کافی ہے.
سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے تھوڑا گھر سے اس لیے میں دیر سے نکلتا ہوں، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے، خود ہی آٹا گوندتا ہوں، تھوڑی دیر چھوڑ دیتا ہوں، تھوڑا پھول جائے، خمیر پیدا ہو جائے، خود ہی پکاتا ہوں، روٹی تیار ہو جاتی، کھا کے نکلتا ہوں تو تھوڑا دیر ہو جاتی۔ عمر رضی اللہ فرمایا الحمدللہ ہمارا گورنر اچھا ہے۔ فرمایا شکایت یہ بھی ہے کہ مہینے میں ایک دن یہ چھٹی تو ہی کپڑے والی کا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں اس کا حد سادگی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ بنیان پہنے ہوئے، لنگی پہنے ہوئے مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ سی آئی ڈی آ گئی، پوچھا یہ تو نوکر کوئی ہوگا، مزدور ہوگا؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تو انہیں سے پوچھا کہ مولانا قاسم کہاں ملیں گے؟ وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے۔ اللہ والے بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ ان کو فراست عطا فرماتا، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے میں تاثیر ہوتی ہے، اس کے الفاظوں میں تاثیر ہوتی ہے، اس کے چلنے میں تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے بچو، بچ کے رہو، سوچ کے بولو کیا بولنا چاہیے۔ وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ پہچان گئے کہ یہ دونوں وہ الگ قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وہیں ذرا سا آگے پیچھے ہٹ کے کہنے لگے ابھی یہی تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہی تھے، کہیں چلے گئے ہوں گے، تو وہ جب چلے گئے تو وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ روح ہو گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں اس کر رہا تھا، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لمبی گفتگو کی جائے، لمبا بیان کیا جائے، یہ تو سبق سنا رہا ہوں آپ بزرگوں کے سامنے۔ میں اس کر رہا تھا نبی آتے رہے جاتے رہے، لیکن جب 6.25 سال محنت بند ہو گئی تو پھر دنیا میں بگاڑ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا کیا اکرام ہوا، آپ کا استقبال ہوا، آپ کو کھانے پینے کے لیے لوگوں نے پوچھا، آپ کا اکرام نہیں ہوا، آپ کا استقبال نہیں ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں لقد اخذت فی اللہ وما یخاف احد وعوذت فی اللہ ما لم یوذ احد، جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا، اور جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ آپ غور فرمائیں، آپ دعوت کے لیے نکلے، دینے کے لیے، راستے میں آنے جانے والوں کو دین کی بات بتاتے کہ یہ جہنم میں جانے سے بچ جائے اور اللہ کو پہچان لے، کلمہ پڑھ لے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ ابو جہل ملا، اور ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتنا مارا کہ آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا، اور سر سے خون نکل آیا۔ کس سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے۔ واپس تشریف لائے، ایک بابی دیکھ رہی تھی تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ خواہ کوئی قصور نہیں، اور اس نے ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا۔ شام کو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یہ بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، چچا تھے، بابی نے کہا آپ کے بھتیجے کو آج ابو جہل نے بہت مارا۔ کہ اچھا، ابو جہل کی یہ مزہ کہ میرے بھتیجے کو مارے، حالانکہ ایمان نہیں لائے۔ خون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا بزرگوں دوستوں، مسلمان کا نوجوان، بزرگوں دوستوں ملت کے نوجوان، دین کی بات آوے تو ان میں گرمی پیدا ہونی چاہیے، ان میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دل جذبہ ایمان سے اور جذبہ اسلام سے خالی ہو وہ دل مردہ ہے۔ ہم کو اپنے بزرگوں دوستوں تجارت و دکان مکان کے بارے میں، زمین جائیداد کے بارے میں جوش پیدا ہوتا ہے اور گرمی پیدا ہوتی ہے، دین میں ہم ٹھنڈے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں دوستوں ہماری زندگی کا رخ بدل چکا ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اچھا، رکھا گھر کے اندر اپنا اوزار، حرم شریف میں گئے، ابو جہل بیٹھا تھا اور سارے سرداران حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مارنا شروع کیا، ابو جہل کو۔ اس کے دوستوں نے سوچا دفاع کریں، تو ابو جہل بڑا ہوشیار تھا، روایتوں میں لکھا ہے آنکھ کی تنقید سے منع کر دیا اپنے ساتھیوں کو، یہ بڑے سردار ہیں، ابھی جذبے میں ہیں، دفاع کرو گے تو ایک غصے میں مسلمان نہ ہو جائے، دوسری جو ہے وہ دوسری پارٹی میں نہ چلے جائے، اس لیے ان کو چھوڑ دو، ہراس نکال لینے دو۔ مار چکے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھی زخمی کر دیا، بدلہ لے کے گھر آئے، فرمایا بھتیجے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، میں نے سوچا تھا نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک بدلہ لے لوں۔ قربان جائیے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا جان
مجھے بدلہ لینے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس میں ہوتی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم بدلہ لے کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ایسی محنت کرو لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ ہدایت خوشی کا وقت ہے، ہدایت سے خوشی ہونی چاہیے۔ کوئی نمازی ہو جائے خوش ہو جاؤ، کوئی روزہ رکھنے والا بن جائے خوش ہو جاؤ، کوئی زکات دینے والا ہو جائے خوش ہو جاؤ، کوئی سر جھکانے والا بن جائے خوش ہو جاؤ۔ یہی ہماری محنت ہے کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے اور جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ تو میں اس کا نام تھا، یہ تو سر کی بات ہوئی۔ آگے بتاؤں، احد، غزوہ احد اسلام کا دوسرا مارکا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ جبل رومان پر 50 آدمیوں کو آپ نے طے فرمایا تھا اترنا مت جب تک دوسرا حکم نہ دوں۔ وہ لوگ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نیچے اتر آئے، چونکہ فتح ہو گئی ہے، کفار مشرکین بھاگ رہے ہیں، ساتھ رہ گئے، باقی سب اتر آئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نے قبول فرمائے تھے، کافروں کی طرف سے پہاڑ کے پیچھے سے آ کر گھیر لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں پڑ گئے۔ جو کفار بھاگ رہے تھے وہ بھی لوٹ آئے، اور اب تیر بھی چل رہی ہے، نیزہ بھی چل رہا ہے، تلوار بھی چل رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا جا رہا۔ ایسا پتھر لگا کہ جو ہے آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا، آپ گڈھے میں چلے گئے، اور کھود کی کڑی ایسی چبھی آپ کے چہرے انور میں کہ چہرہ زخمی ہو گیا اور کڑی چبھ گئی۔ تو ادھر تو سر زخمی ہوا تھا، ادھر چہرہ بھی تو زخمی ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچ کر دانت سے نکالا اور خون نکل آیا، خون کو چوس لیا۔ آپ نے فرمایا پھینک دو، اس کو جا کے دفن کر دو۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ فرماتے میں اس کو پی لیا اور آیا۔ آپ نے فرمایا خون کا کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول میں نے پی لیا۔ فرمایا جس کے خون میں میرا خون شامل ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ سر زخمی ہوا، ادھر چہرہ زخمی ہوا، ادھر دانت ٹوٹا، دانت زخمی ہوا۔ عاشق رسول ہم اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ غلام نبی نام رکھ دو تو ہم نبی سے غلام ہو گئے، نبی کے غلام ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ عاشق رسول نام لکھ دو تو ہم تو سچے عاشق رسول ہو گئے، چاہے نماز ایک وقت کی نہ پڑھیں۔ غلام محمد رکھ دو تو ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے، چاہے ایک دن بھی روزہ نہ رکھیں۔ فرمایا یہ لوگ غلام تھے، ویس کرنی یمن میں رہنے والے، والدہ ان کی ضعیف تھی، خدمت کرتے تھے۔ جب خبر ملی کہ آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا تو انہوں نے محبت میں اپنے بھی دانت توڑ لیے، ایک توڑا دوسرا معلوم نہیں کون سا آپ کا ٹوٹا تھا، دوسرا تیسرا چوتھا۔ فرمایا سارے ہی روایت کے مطابق سارے ہی دانت توڑ لیے۔ کون؟ ویس کرنی رحمۃ اللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں اس کر رہا تھا عقبہ ابن معیط حرم شریف میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، بڑا سردار تھا، چادر لایا، گلے میں پھندا بنایا اور کھینچا اور گویا آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے، چادر اس سے کھینچا اور اس کو دھکا دیا۔ فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے آدمی کو تم قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا میرا رب اللہ ہے، کیوں نہیں مارتے ہو؟ بزرگوں دوستوں آپ غور فرمائیں، گلا جو ہے گلے میں بھی پھندا لگایا گیا۔ سجدے میں آپ تشریف لے گئے، عقبہ ابن معیط اونٹ کی اوجھلی لایا مکہ کی گلیوں سے، آپ کے گردن اور پیٹھ کے اوپر رکھ دیا، آپ نیچے پڑے ہوئے اور سجدے میں، اور سارے سرداران مکہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں حرم شریف کے اندر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، خبر ہوتی ہے کہ ہمارے ابو جان ان کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھی گئی ہے، تو وہ آتی ہیں اور کسی طرح کوشش کر کے سرکاتی ہیں اور اونٹ کی اوجھڑی کو ہٹاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں۔ کون سا عزم ہے جو ستایا نہ گیا ہو؟ یہ تو پیٹھ کی بات تھی، پیٹ کی بات غزوہ خندق میں تشریف لے گئے، اور غزوہ خندق میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے رائے مشورے پہ خندق کھودی جا رہی تھی، سردی کا زمانہ تھا بزرگوں دوستوں، لیکن نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ آج تو اللہ تعالیٰ اتنا کھلا رہے ہیں، اتنا کھلا رہے ہیں کہ ہم نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، اتنا کھلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، وہ زمانہ تھا فقر فاقے کا زمانہ، تندرستی کا زمانہ، مفلسی کا زمانہ، غربت کا زمانہ، لیکن دین کا کام کیا، دین کی محنت بند نہیں۔ خندق کھودتے کھودتے بزرگوں دوستوں جب بے ہوش ہو کے صحابہ گرنے لگے تو صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا، آپ کو پہلے تو بلایا گیا، خندق ایک چٹان پڑ گیا، پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر گئی، آپ تشریف لائے، فرمانے لگے اچھا یہ پتھر نہیں ٹوٹتا ہے، لاؤ پھاوڑا میرے ہاتھ میں دو، کدال میرے ہاتھ میں دو۔ خود نیچے اترے اور آپ نے ضرب لگائی تو 3 خوشخبریاں دی، قیصر کی، کسریٰ کی، فارس کی، روم کی، یمن کی، یہ 3 ملک فتح ہوں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، فرمایا انا نازل، میں نیچے اترنے والا ہوں،
ہمارے ایک بڑے عالم نے فرمایا کہ دیکھو کرسی اور ممبر تو اعجاز کی جگہ ہے، محنت کی جگہ میدان ہے. سب کام کے جو ہے میدان میں اتر کر، عوام میں اتر کر، گھس کر کام کریں. صرف طلبہ پہ محنت کرنا ہماری محنت نہیں ہے، طلبہ کے ماں باپ پر بھی محنت کرنا ہماری محنت ہے. ہماری محنت بزرگ دوستو عالم عالم کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دکھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر بن گئے، کچھ کھانے کو نہیں ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن اٹھایا، اپنا کرتا اٹھایا اور فرمایا میرے ساتھیوں تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں کھایا پیا ہوں اور پیٹ بھرا ہوا ہے، یاد رکھو تمہارے پیٹ پہ ایک پتھر ہے تو تمہارے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بنے گے. میں کم بھوکا نہیں ہوں اور میں کم پیاسا نہیں ہوں، لیکن تمہارا ساتھ دے رہا ہوں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو آپ غور فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عالم کہنے لگے سن لو جب ذمہ دار ڈبل قربانی پہ ہوگا تو عوام سنگل پہ آئے گی. علماء ڈبل قربانی پہ ہوں گے تو عوام سنگل پہ آئے گی. ہم سنگل پہ آئیں گے عوام کی زندگی سے دل نکل جائے گا. ایک ایک امت کی بے دینی کا غم اور بے دینی کی فکر بزرگوں دوستو خاص طور سے اہل علم اور علماء اور ہر ذمہ دار کے دل میں ہونا چاہیے. ادھر کیا ہوا؟ ادھر یہ ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفیت دیکھی کہ آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بدے ہوئے گھر دوڑے ہوئے گئے. کہنے لگے بی بی سے کچھ ہے کہ وہ تھوڑا سا 2-4 آدمیوں کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، پیٹ پہ 2 پتھر بدے ہوئے ہیں کہ کیا ہے میں ان کو بلا کے لاؤں؟ کہ ہاں بلا کے لاؤ، 2-4 آدمی کو لے کے آؤ کھلا دیا جائے کچھ. گھر قریب تھا. بزرگوں دوستو گئے بلانے کے لیے. جابر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیے 2-4 لوگوں کو لے لیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بھائیو بزرگوں دوستو اے خندق والو چلو حضرت جابر کے گھر سب کی دعوت ہے. اللہ اکبر. اور کتنے تھے وہاں؟ 2-4 کا نظم تھا. حدیث شریف میں ہے 1400 کی تعداد تھی. کتنی تعداد تھی؟ کھانا 2-3 آدمیوں کا اور تعداد 1400 کی. 1400 کو لے گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر جاؤ جلدی سے، دیکھو ڈھکن مت اٹھانا میرے آنے تک، اور اس کے بعد روٹی مت تندور سے نکالنا. میں جب آؤں گا تو پھر اس کے بعد جیسا بتاؤں گا ویسا کرنا. آپ تشریف لے گئے اور اس کے بعد میرے بھائی بزرگ دوستوں دعا فرمائی آپ نے، دم فرمایا اور نکال کر فرمایا 10 کو بٹھاؤ کھلاتے جاؤ نکالتے جاؤ. 1400 فارغ ہو گئے اور جتنا کھانا پکا تھا اتنا بچا رہ گیا. ہمارے نبی برکت والے، نبی کا کام برکت والا، یہ قرآن برکت والا، یہ دین برکت والا، لیکن ہم برکت والا پسند نہیں کرنا چاہتے، ہم زحمت والا کام پسند کرنا چاہتے ہیں. صحیح بات یہ ہے میرے بھائیو بزرگ دوستوں. تو میں اس کر رہا تھا سر زخمی ہوا، چہرہ زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوا، گلے پہ پھندا لگایا گیا، پیٹ میں پتھر باندھے گئے. اب کیا بچا؟ پیر بچا، پاؤں بچا، قدم مبارک بچے. تو آپ طائف میں تشریف لے گئے. اب جب طائف میں یہاں کے لوگ نہیں مانتے چلو تھوڑا دور چلے، طائف کے سرداروں میں سمجھدار ہوں گے، وہ بات مانیں گے، قبول کریں گے، ہماری دعوت کو لیں گے. وہاں جب تشریف لے گئے تو طائف والوں نے تو اور کہا اچھا آپ کو جو ہے آپ کے علاوہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملتا تھا، آپ ہی آئے ہیں سمجھانے کے لیے. اور اس کے بعد طائف کے وہ بازوں کو پیچھے لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لے کر، ایک روایت میں آیا کہ قطار لگا کے کھڑے ہو گئے طائف کے نوجوان اور پتھر لے کر آپ کی پیڈلیوں پہ مارتے تھے اور مارتے مارتے زخمی کر دیا. آپ جب تھک جاتے تو دونوں طرف سے اٹھا کندھا پکڑ کے اٹھاتے، دھکا دے کے چلاتے اور پھر پتھر مارتے. آپ نیند بے ہوشی میں ہو گئے، دونوں جوتے لہو سے جو ہے لبریز ہو گئے اور پیر لہو نہان ہو گئے. نہیں چلا گیا آپ سے تو آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے، اپنے کندھے پہ اٹھا کر عتبہ کے باغ میں لے گئے. عتبہ میں ربیعہ بھی دشمن تھا لیکن وہاں انگور کا باغ تھا. عتبہ نے دیکھتے کہا او ہو بہت مارا ہے لوگوں نے، دشمن کو بھی ترس آ گیا. عتبہ نے کہا اپنے غلام عداس لے جاؤ، انگور کا ایک خوشہ لے جاؤ اور تھالی میں رکھ کے پیش کرو. میرے بھائیو بزرگو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا عداس سے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عداس. کہ کہاں کے ہو؟ کہیں نینوا شہر کے. اچھا نینوا شہر جہاں ہمارے بھائی یونس تھے. عداس کہنے لگا آپ حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ کہ وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، نبی بھائی ہوا کرتے ہیں. اللہ نے عداس کو ہدایت عطا فرمائی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سر مبارک سے لے کر اور قدم مبارک تک کون سا ایسا عزم ہے جو راہ خدا میں ستایا نہ گیا؟ آج ہمارے ساتھ کیا مشقت ہے، آج ہمارے ساتھ کیا پریشانی ہے.
کپڑا اتنا ہمارے پاس ہے کہ سوٹ کیس کو دبا دبا کے بند کرنا پڑتا ہے، اور کھانا پینا اتنا ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، آرام اتنا ہے کہ آرام ہی آرام ہے۔ وہاں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں فرمایا دین کی محنت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، دین کی ذمہ داری پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو سب سے زیادہ آگے رکھا اور لگایا۔ اس لیے آخری بات یہ عرض کر دوں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ابراہیم بن ادہم ایک بڑے بادشاہ تھے، بڑے عیش و عشرت میں۔ علماء نے واقعہ دیکھا ابراہیم بن ادہم کا۔ ابراہیم بن ادہم روزانہ بہت کئی سو سینکڑوں ان کی خادمائیں تھے، نوکرانیاں تھیں۔ ایک نوکرانی تھی وہ بستر لگاتی تھی، تو بستر لگانے کے بعد بہت سارے پھول سجاتی تھی بستر پر، وہ پھول کا بالکل بستر گدا بناتی تھی نوکرانی، اس میں آگے بادشاہ سوتا تھا۔ ایک دن نوکرانی کہنے لگی کہ بادشاہ اس میں روزانہ سوتا ہے، جس کروٹ لیتا ہے خوشبو ملتی ہے، جس کروٹ لیتا ہے خوشبو ملتی ہے، جو بہت اچھی اس کو نیند آتی ہوگی، تو ابھی آنے میں اس کے تاخیر ہے، میں ذرا بھی لیٹ کے دیکھوں۔ وہ بھی لیٹ کے چیک کرنے لگی، تو چیک کرنے میں لیٹی تو اس کو بھی نیند آ گئی، اور نیند آ گئی تو سو گئی۔ ابراہیم بن ادہم آیا، وہ دیکھا اچھا میرے بستر میں میری نوکرانی سو رہی ہے، اتنا تیز ایک چاٹا تماچا مارا، وہ بالکل کود کر دوسری طرف گئی اور رونے لگی۔ چوٹ تو لگی تھی اور رونے لگی، لیکن روتے روتے ہنسنے بھی لگی، روتے روتے ہنسنے لگی، یہ مجھے سنانا مقصود ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا تم رو رہی ہو جو ہے اس لیے کہ میں نے مارا ہے، لیکن تم ہنسی ہو کس وجہ سے، وہ وجہ بتاؤ، تم ہنسی کس وجہ سے؟ تو نوکرانی بڑی جو ہے سمجھدار تھی، کہنے لگی حضور عالی شاہ معاف فرمائے، سزا نہ دے، آپ نے مارا چوٹ لگی اس لیے تو میں روئی ہوں، ہنسی اس لیے ہوں کہ 2-4 منٹ میں سوئی تو ایک تماچا لگا، اور جو زندگی بھر سوتا آ رہا ہے اللہ اس کو کتنا تماچا مارے گا۔ یہ بات دل میں لگ گئی کہ وہ ہو، بات تو صحیح کہہ رہی ہے، پھر زندگی بدلی، بات دل میں لگنے کی ہے، اور اس کے بعد بہت بڑے ولی ہو گئے، اور بزرگوں دوستوں سوئی پھینک دی، گزری سے رہے تھے سمندر میں، اور کہا کہ دیکھو میری سوئی واپس کرو، مچھلیوں نے واپس کیا، سونے کی سوئی لے کے آئی، کتابوں میں لکھا ہے ابراہیم بن ادہم نے کہا لے جاؤ اسے سونے کی سوئی، میری جو وہ لوہے کی سوئی ہے وہ واپس کرو، ایک مچھلی لے کے آئی، اس کے منہ سے نکال لیا، وزیروں سے کہا جاؤ بادشاہ سنبھالو، مجھ کو اللہ نے بہت بڑی بادشاہ دی، یہ اصلی بادشاہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمایا، ہم کچھ کر لیں، ہم معافی مانگ لیں، ہم انصاف سے بتائیں کہ بزرگوں دوستوں ہم کتنا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، انصاف سے بتائیں ہم راتوں میں کتنا قیام کرتے ہیں، اللہ توفیق دے 2 ہی رکعت پڑھ لیں، 4 ہی پڑھ لیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں۔ اور ہم میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ایک بات یہ بھی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں، ابراہیم بن ادہم بادشاہ تھے، بات سمجھ میں آگے زندگی بدل دی، آج بہت سارے ایسے ارب پتی خرب پتی اللہ جن کو توفیق دے رہا ہے نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، خیرات کرنے کی، غریبوں یتیموں کی مدد کی، مدارس میں بزرگوں دوستوں مدارس کے تعاون کی، ایسے حضرات بزرگوں دوستوں اللہ کا خاص شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور رمضان مبارک میں بڑی بڑی نیکیوں کی اور خیر کے کاموں کی اللہ توفیق دے رہا ہے، ورنہ دنیا میں چل پھر کر دیکھیں بہت سارے لوگ ہوٹلوں میں ملیں گے، نائٹ کلبوں میں ملیں گے، بیئر بار میں ملیں گے، ڈانس کرتی ہوئی لڑکیوں کے درمیان ملیں گے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، لیکن یہ صرف لگاؤ کی بات ہے، اور یہ جو ہے اس کام کے تعلق کی بات ہے اور محنت کی بات ہے کہ بزرگوں دوستوں آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، 2 لڑکے یہاں تراویح پڑھاتے ہیں، حافظ عمران صاحب اور حافظ جو ہے ہارون صاحب، حافظ ہارون صاحب حافظ عمران دونوں حافظ صاحب کے صاحبزادے ہیں، بھائی صاحب نے حافظ بنایا۔ بزرگوں دوستوں آج بڑے بڑے سیٹھوں کو لڑکوں کو دیکھ لیں، یہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر زبان پہ بات آ گئی عرض کر دیا، ورنہ 2-4 موبائل ادھر ہیں اور ادھر ہیں، کاروں میں بیٹھ کے چلتے ہیں، اینٹتے ہوئے بات کرتے ہیں، سیدھے منہ مولویوں سے کیا بات کریں گے، عام لوگوں سے بات نہیں کرتے میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، یہ ایک محنت ہے، اللہ تعالیٰ بزرگوں دوستوں ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو عالم حافظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلوص کے ساتھ بزرگوں دوستوں دین کی محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔